السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ تپش ایپیسوڈ 27 کے بارے میں، جہاں کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچ گئی ہے جس نے شفا اور ماس کے رشتے کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ اس قسط میں سب سے زیادہ افسوسناک یہ بات ہے کہ شفا بار بار اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن دوسری طرف شاذر اپنی چالوں سے باز کے دل میں شفا کے خلاف اتنا شک پیدا کر دیتا ہے کہ ماس اپنی بیوی کی بات سننے کے بجائے شاذر کی بات پر یقین کرنے لگتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جہاں ہمیں شاذر کی اصل چال سمجھ آتی ہے۔ شاذر شروع ہی سے ماس کے خاندان کے قریب آتا ہے۔ ماس کو لگتا ہے کہ شاذر ایک اچھا انسان ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، کاروبار، عزت، اور وہ اس کی بہن کے لیے ایک اچھا رشتہ ثابت ہوگا۔ ماس یہ بھی سوچتا ہے کہ اگر اس کی بہن کی شادی شاذر سے ہو گئی تو اس کی بہن کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی اور خود ماس کو بھی شاذر کا ساتھ مل رہے گا، لیکن اصل حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ شاذر کا مقصد صرف شادی کرنا نہیں بلکہ ماس اور شفا کے درمیان فاصلے پیدا کرنا بھی ہوتا ہے۔ وہ بار بار ماس کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ شفا اس کے قریب آنا چاہتی ہے۔ شاذر اپنی غلط حرکتوں کا الزام بھی شفا ہی پر ڈال دیتا ہے۔ شفا جب اپنے شوہر کی حقیقت بتانے کی کوشش کرتی ہے تو ماس پہلے ہی شاذر کی باتوں پر یقین کر چکا ہوتا ہے۔ یہاں شاذر کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہوتی ہے کہ وہ ماس کے دل میں شک پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ شفا بار بار ماس کو سمجھاتی ہے کہ شاذر کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اپنے شوہر کو بتاتی ہے کہ شاذر اس بات پر بری نظر رکھتا ہے اور وہ دونوں میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن ماس کے ذہن میں اب ایک ہی بات بیٹھ چکی ہوتی ہے کہ شفا شاید اس کی بہن کی خوشی سے ہی خوشی نہیں۔ یہ صورتحال شفا کے لیے بہت مشکل دہ ہوتی ہے، کیونکہ جس شخص سے اس سے سب سے امید تھی وہی شخص اس پر شک کر رہا ہے۔ شفا کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اپنی بات ثابت کرنے کی کوئی مضبوط ثبوت نہیں ہوتا، لیکن پھر شفا ایک بہت اہم قدم اٹھاتی ہے۔ وہ شاذر کی باتوں ریکارڈ کر لیتی ہے۔ شفا کو لگتا ہے کہ اب وہ شاذر کی حقیقت سب کو سامنے لے آئے گی اور ماس کو بھی یقین دلائے گی کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ یہ 27 ایپیسوڈ سب سے اہم حصہ ہے۔ شفا کو یقین ہوتا ہے کہ اب شاذر کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ وہ گھر والوں کے سامنے شاذر کی حقیقت بتانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ شفا ماس سے کہتی ہے کہ وہ اس شخص کی باتوں کو ریکارڈ کر چکی ہے اور آج سب کو سنا کر ثابت کرے گی کہ شاذر کے دل میں اصل میں کیا چل رہا ہے۔ یقینی شفا کو لگتا ہے کہ اب صرف چند لمحوں میں ساری حقیقت سامنے آ جائے گی، لیکن یہاں کہانی اچانک ایک بڑا ٹوئسٹ لے کر آتی ہے۔ جب شفا اپنا موبائل کھولتی ہے تو اس میں کوئی ریکارڈنگ موجود نہیں ہوتی۔ شفا حیران رہ جاتی ہے، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ اس نے خود اپنے ہاتھ سے شاذر کی باتیں ریکارڈ کی تھیں، اور بعد میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ شاذر پہلے ہی شفا کے موبائل دیکھ چکا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو اس نے شفا کا موبائل دیکھا اور اس میں موجود ریکارڈنگ ڈیلیٹ کر دی۔ یہ شاذر کی چالاکی کو سب سے بڑی مثال ہے۔ وہ صرف جھوٹ نہیں بول رہا بلکہ وہ شفا کے ثبوت کو بھی ختم کر رہا ہے، تاکہ جب شفا سب کے سامنے اس کی حقیقت بتائے تو کوئی اس کی بات پر یقین نہ کرے۔ جب شفا کی ریکارڈنگ نہیں ملتی تو صورتحال شفا کے خلاف ہو جاتی ہے۔ ماس پہلے ہی شفا کی باتوں سے پریشان تھا، اور جب شفا کے پاس موجود ثبوت بھی ختم ہو جاتا ہے تو ماس کا اعتماد مزید کم ہو جاتا ہے۔ یہاں ہمیں ایک بہت اہم بات دیکھنے کو ملتی ہے۔ شفا سچ بول رہی ہوتی ہے لیکن اس کے پاس ثبوت نہیں ہوتا۔ دوسری طرف شاذر جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، لیکن اس نے اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے پورا ماحول اپنے حق میں بنا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماس شفا کی بات سمجھنے کے بجائے شاذر کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد شفا کے لیے صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے۔
मास की माँ भी शफा पर इल्ज़ाम लगाती है और उसे कहती है कि शायद वो मास की बहन की खुशी नहीं देखना चाहती। शफा कोशिश करती है कि वो अपनी सफाई पेश करे। वो कहती है कि वो ना तो किसी की ज़िंदगी ख़राब करना चाहती है और ना ही किसी के घर में बर्बाद करना चाहती है। शफा साफ अल्फाज में कहती है कि वो मास के साथ दिल से शादी करना चाहती है। इसे मास के पैसे, उसका स्टेटस या इसके किसी भी फ़ायदे से गर्ज नहीं है। इसके लिए असल चीज़ मास की मोहब्बत थी। ये बात शफा के किरदार को बहुत मजबूत बना देती है, क्योंकि वो हर मुश्किल के बावजूद अपने शौहर को छोड़ने के बजाय हकीकत समझाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मास पर उन बातों का कोई असर नहीं होता। वो खामोश खड़ा रहता है और यही खामोशी आगे आने वाले सबसे बड़े तूफान की वजह बन जाती है। इस मौके पर शाजिर खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अगर वो इस घर में आया तो सिर्फ इसलिए आया है कि वो मास की बहन से शादी करना चाहता है। वो शफा पर लगाए गए इल्ज़ामात और ये जाहिर करता है कि इसे हमेशा शफा को अपनी भाभी की नज़र से देखा गया है। यानी शाजिर एक बार फिर सबके सामने खुद को मजलूम साबित करने में कामयाब हो जाता है और दूसरी तरफ शफा अकेली रह जाती है। यही चीज़ इस किस्त में अपना इमोशनल बनाती है, क्योंकि देखने वाले जानना चाहते हैं कि शाजिर हकीकत में क्या चाहता है, लेकिन ड्रामे के किरदार अभी तक इस हकीकत को नहीं समझ रहा। 27 एपिसोड का सबसे बड़ा झिझका इस वक्त आता है जब माज गुस्से में शफा को तलाक देकर फैसला कर लेता है। माज एक बार नहीं बल्कि 3 मरतबा तलाक के अल्फाज कहता है। शफा इस वक्त बिल्कुल टूट जाती है। वो अपनी सांस से कहती है कि माज को रोकें, क्योंकि वो नहीं जानती कि वो किस तरह अल्फाज बोल रहा है। लेकिन माज गुस्से में अपना फैसला कर चुका होता है और यूं ही शफा और माज का रिश्ता ख़त्म हो जाता है। ये वो लम्हा है जिसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा शाजिर को होता है, क्योंकि शाजिर का असल मकसद ही माज और शफा के दरमियान जुदाई पैदा करना था। इतने अरसे से वो मास के घर में रहकर उसका एतमाद हासिल करके आहिस्ता आहिस्ता शफा के खिलाफ शक पैदा कर रहा था और अब उसकी मेहनत कामयाब हो जाती है। शफा और मास का रिश्ता टूट जाता है। मेरे ख्याल में यहाँ ड्रामे ने एक बहुत दिलचस्प चीज़ दिखाई है। बाज़ औक़ात एक शख्स किसी रिश्ते को बराह रास्त नहीं तोड़ता, बल्कि सब पहले लोगों के दिलों में शक पैदा करता है। शाजिर ने भी यही किया है। उसने माज की शफा से नफ़रत पर मजबूर किया। उसने ख़ुद को माज के खैर ख्वाह ज़ाहिर किया। इसने माज की बहन से शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर की ताकि मज़ीद एतमाद और मजबूत हो जाए, और फिर इसी एतमाद को हासिल करते हुए उसने माज और शफा के दरमियान फासले पैदा किए। यही शाजिर के किरदार की सबसे ख़तरनाक बात है। वो सामने से दुश्मन नहीं बनता, बल्कि दोस्त बनकर नुकसान पहुंचाता है। तलाक के बाद शफा अपने घर वापस चली जाती है। कुछ अरसे बाद शाजिर शफा के भाई के पास शादी की बात लेकर आता है, लेकिन शफा साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि वह शाजिर जैसे शख्स से शादी नहीं करेगी। यहाँ शफा का किरदार फिर एक मजबूत नज़र आता है, क्योंकि जिस शख्स की वजह से उसका घर बर्बाद हुआ वो उसी शख्स के साथ शादी नहीं कर लेगी। लेकिन मसला यहाँ भी ख़त्म नहीं हो रहा। शफा का भाई अपनी इज़्ज़त और लोगों की बातों के सामने रखकर शफा को समझाता है। वो कहता है कि अब हालात बदल चुके हैं और वो चाहता है कि शफा शाजिर से शादी कर ले। शफा पहले भी बहुत इनकार करती है, लेकिन मुसलसल दबाव के बाद आखिरकार वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। और फिर वो दिन आ जाता है जिसका शायद शाजिर को बहुत अरसे से इंतज़ार था। शफा और शाजिर की शादी हो जाती है। दोनों निकाह कबूल करते हैं और यूं ही शाजिर अपनी सबसे बड़ी चाल में कामयाब हो जाता है। वो शख्स जो शुरू से माज और शफा को अलग करना चाहता था, आखिर शफा को शोहर बन जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि ड्रामे में अक्सर ऐसा होता है कि जब दुल्हन अपने मंजिल के करीब पहुंच जाता है तो उस वक्त उसके खिलाफ कोई बड़ा राज सामने नहीं आता और
اس کے تپش کی موجود کہانی میں بھی اسی طرح جاتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم حصے کی طرف۔ میرے خیال میں آنے والی قسط میں شاذر کے لیے حالات اتنے آسان نہیں رہیں گے جتنے وہ نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے موجود لگتا ہے کہ شفا شاذر کے ساتھ شادی کے باوجود اس پر مکمل اعتماد نہیں کرے گی۔ شفا چاہتی ہے کہ شاذر کی وجہ سے اس کا پہلا گھر ٹوٹا ہے، اسی لیے وہ اس شادی کو دل سے قبول نہیں کرے گی۔ دوسری طرف شاذر شاید یہ سمجھائے گا کہ اب شفا مکمل طور پر اس کے قبضے میں ہے، لیکن یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے شفا آہستہ آہستہ شاذر کو مزید حقیقت جاننا شروع کر دے، لیکن اگر اس سے کوئی نیا ثبوت مل گیا تو اس بار وہ پہلے سے زیادہ محتاط رہے گی۔ میرے خیال میں کہانی کا سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ معاذ کو شاذر کی حقیقت کب معلوم ہوگی۔ معاذ نے اپنی بیوی کی بات پر یقین نہیں کیا اور شاذر کی باتوں پر اعتبار کیا، لیکن اب مستقبل میں معاذ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ شاذر واقعی شفا کے موبائل سے ریکارڈ ڈیلیٹ کی تھی، تو معاذ کو اپنی غلطی پر احساس ہو سکتا ہے۔ اس وقت معاذ کے لیے سب سے مشکل چیز ہوگی کہ وہ شفا کے معافی کیسے مانگے گا، کیونکہ اس نے صرف شفا پر شک نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر توڑا ہے۔ میری نظر میں شاذر کی شادی صرف محبت اور شادی کی خواہش نہیں تھی، اس کا اصل مقصد شفا کو مکمل طور پر اپنے قابو میں رکھنا تھا اور معاذ کو مزید تکلیف دینا تھا۔ لیکن اگر شفا اس کے ارادے سمجھ گئی ہے تو حالات بدل سکتے ہیں۔ شفا خاموش رہے کہ شاذر کو خلاف ثبوت جمع کرے اور اس بار اپنی غلطی دوبارہ نہیں دہرائے گی کہ صرف ایک موبائل میں ثبوت رکھا ہے۔ وہ شاید شاذر کو کوئی ایسی بات پکڑے جس سے وہ خود بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شفا شاذر کے گھر میں رہ کر اس کی حقیقت سب کے سامنے لائے گی۔ کیا معاذ کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا؟ کیا شاذر کی بہن سے شادی کا اصل منصوبہ بھی کسی بڑے راز سے جڑا ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا شفا دوبارہ معاذ کی زندگی میں واپس آئے گی؟ میرے خیال میں کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل کہانی تو اب شروع ہوئی ہے، کیونکہ شاذر جو کچھ حاصل کیا ہے وہ دھوکے اور جھوٹ کی بنیاد پر کیا ہے، اور جھوٹ پر کھڑا ہوا رشتہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا۔ ایپیسوڈ 27 میں سب سے زیادہ افسوس شفا کے لیے ہوتا ہے۔ ایک طرف اپنے شوہر کا سچ بتانا چاہتی ہے، دوسری طرف اس کے پاس موجود ثبوت شاذر ختم کر دیتا ہے۔ معاذ جذبات اور شک میں آ کر اس سے فیصلہ کر دیتا ہے، جس سے نہ صرف شادی کی زندگی بدل جاتی ہے بلکہ خود معاذ کی زندگی بھی مشکلات میں گھر جاتی ہے اور شاذر بظاہر جیت جاتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جیت عارضی ہے، کیونکہ جس شخص نے ایک گھر جھوٹ کے ذریعے توڑا ہے ممکن ہے کل اسی جھوٹ کے ذریعے اس کا گھر ٹوٹ جائے۔ اب مزید وقت آئے گا جب شفا شاذر کی حقیقت تک پہنچ جائے گی اور معاذ کو بھی پتہ چلے گا کہ جس شخص پر اس نے اپنی بیوی سے زیادہ اعتماد کیا تھا وہ شخص اس کی زندگی برباد کرنے کی بڑی وجہ تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور کیا شفا اور معاذ دوبارہ ایک ساتھ ہو سکیں گے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں، کیونکہ آنے والی قسطوں میں کہانی بہت بڑے موڑ پر آ سکتی ہے۔